بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرماتے، مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا، نہایت ادب سے گڑا ہوا اور عرض کی، اے امیر المؤمنین، مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے۔ میں آج یہاں آپ کی موجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لیے آیا ہوں۔ میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھے۔ یہ مکالمہ سن کر مجمع میں بیٹھے لوگ بھی آپ کی جانب متوجہ ہو گئے۔ اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالوں کا آغاز کیا اور کہا، اے امیر المؤمنین، مجھے یہ بتائیے کہ تخلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تخلیق کیا؟ اب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا۔ اس نے سوال کیا، اللہ نے زمین، آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے آسمانوں کو پانی کے بخارات سے پیدا کیا، زمین کو پانی کی جاگ سے پیدا کیا اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا، مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ام القریٰ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سی بجھائی گئی ہے، اسی لیے عرب کے شہر مکہ جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، زمین کے اوپر کے آسمان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، رکی ہوئی فوج سے، رکی ہوئی فوج سے۔ پھر اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین، سورج اور چاند کا طول و عرض، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے؟ آپ نے جواب دیا، 900 فرسخ۔ 900 فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے، ایک فرسخ میں 10 کلومیٹر لمبائی ہوتی ہے۔ اس نے اگلا سوال کیا کہ ستارے کا طول و عرض کتنا ہے؟ آپ نے جواب دیا، 12 فرسخ۔ 12 فرسخ۔ اس اجنبی نے نہایت ادب سے درخواست کی کہ اے امیر المومنین، جیسا کہ قرآن مجید میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے، آپ ہمیں ان 7 آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہوا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام قروم ہے اور اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام مدون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں۔ چوتھے آسمان کا نام الفالون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیور ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے اور وہ سبز یاقوت کا بنا ہوا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمع ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، اے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھے یہ بتائیے، بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا، ایسا کیوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جب سے بنی اسرائیل کی قوم نے وہ صالح کی پوجا کی تھی، تبھی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا۔ وہ صالح ایک سنہری رنگ کا بچڑا تھا۔ اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوئی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجا کروائی تھی۔ مجمع میں موجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے متاثر ہو رہے تھے۔ شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا، اے امیر المؤمنین، وہ کون سے نبی تھے؟ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں 2 بہنوں سے شادی کی تھی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، وہ یعقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں 2 سگی بہنوں لیا اور راحیل سے نکاح کیا تھا، لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا۔ اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا، مت و جزر کیا ہے؟ مت و جزر کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر رکھا ہے
جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے یا باہر نکالتا ہے تو جزر، مد و سمندر کے پانی خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں۔ اس آدمی نے اگلا سوال کیا، یہ بتائے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کس نبی کو مبعوث کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جنات کے جد امجد اعلیٰ بے شمار ہے، اور اللہ نے اسے آگ کی شعلوں سے پیدا کیا تھا، اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبعوث فرمایا تھا، اس کا اسم گرامی یوسف تھا، جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا، ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حارث۔ پھر اس نے پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیونکہ وہ عدیم عرض یعنی نایاب زمین کی کان سے بنائے گئے تھے، اس لیے ان کا نام آدم رکھا، اور 900 سال عمر پائی۔ اس نے سوال کیا، میراث میں مرد کے 2 جبکہ عورت کا 1 حصہ رکھا گیا ہے، جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، جنت میں حضرت آدم علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے 3 دانے تھے، انہوں نے خود 1 رکھا، آدم علیہ السلام کو 2 دیے، کیونکہ وہ ہمارے جد ہے، اس لیے اس نسبت سے وراثت میں مرد کے 2 اور عورت کا 1 حصہ مقرر ہوا۔ اس نے پوچھا، مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ مخدوم کون سے نبی پیدا ہوئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بیٹے شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اور حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخدوم پیدا فرمایا۔ اس شخص نے دریافت کیا، روح عرض پر شعر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت آدم علیہ السلام نے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور وسعت اور ہوا کو دیکھا، اور بے شک شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا، تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشعار کہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اور ان کے رہنے والے بدل گئے، اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد آلود ہو چکا ہے، رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی، اور صورت چہرے کی بشاشت مانت پڑ گئی۔ میں اپنے طور و حیات کو غم سمجھتا ہوں، اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا؟ میں آنسو آخر کیوں نہ بہاؤ؟ حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے، اور قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، ہائے غم و حسد، میرا سلونا بیٹا گم ہوگا۔ یہ بات سن کر سب حاضرین محفل خاموش ہو گئے۔ پھر وہ شام کا شخص پھر بولا، امیر المومنین، حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کی غم میں کتنا عرصہ روئے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ 100 سال تک روتے رہے۔ شامی شخص نے پھر سوال کیا، کفر کی ابتدا کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، کفر کی ابتدا ابلیس سے ہوئی، اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے۔ اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا۔ انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے 950 برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا۔ ان کی کشتی کا طول 800 ہاتھ اور عرض 500 ہاتھ، اور سطح زمین سے اس کی بلندی 80 ہاتھ تھی۔ جب اس شامی شخص نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے گئے تمام سوالوں کے جوابات صحیح جان لیے تو آپ کے قدموں میں گر کر اسلام قبول کر لیا، اور کہا، آپ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے سمندر ہے، اور آپ علم کا دروازہ ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں،
کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ میں سفر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہو گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے ایسا عمل بتا دیجیے، ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے، اور یہ چیز اس پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو آسان کر دے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور رمضان کے روزے رکھو، اور بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا، اس عمل سے موت کی سختی نہیں ہوتی، قبر کے عذاب دور رہتے ہیں، منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات بن جاتے ہیں، اور پورے صراط سے بجلی کی مالش سے گزرے گا، جہنم کی آگ اس عمل سے پناہ مانگتی ہے۔ جو بھی اس عمل کو کرتا ہے، ان سبوں کو ملاؤ تب بھی یہ عمل سب پر بہت بھاری ہے۔ اللہ رب العزت سے عاجزانہ دعا ہے، میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے بچوں کو پروردگار ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔